یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے، اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں. اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. آپ سارے QTI والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خان صاحب کو ملے گا. تو پانی دینا، پانی. تو آپ دعا کرتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے لا يرد القدر الا الدعاء. صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی. اور میرے نبی نے فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء. بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی ہیں. تو دعا ہے بھیک مانگ. ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے. دیکھیے ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگے. اور ایک آدمی ایک چپکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہے ہیں کو پیسے دی لوڑ آئی دے وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ، کسی نے دسیا جائے نہیں کہ میرا پردہ رکھا جائے، کسی کو پتہ نہ لگے. تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے، اللہ سے مانگنا فخر ہے. میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی. 5 گھنٹے دعا مانگا، 5 گھنٹے. ہم اللہ سے مانگیں، اس کو دکھڑا سنائیں. اور دعا ہے اللہ کو اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنانا، اپنا دکھڑا سنانا، پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر. تو چلو زیادہ لمبی بات نہیں کی. درشی پڑھ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وخلنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے شہنشاہ اعظم، اے کل کائنات کے مالک، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے مرد عورت جڑ رہے ہیں. آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں، دروازے بند کروا دیتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، بوڑھی مائیں آئے بیٹھے ہیں، بوڑھے باپ آئے بیٹھے ہیں. تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے. آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا. یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ عاشق قدر ہے میرے مولا. یہ جمعے کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو عاشق قدر ہے. تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا. تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے، لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ تھک کر میرے مولا ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا. ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں. ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے. اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی. اب تو بتا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں. تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا. میرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. یا اللہ پوری امت 57 ملک 57 ملک، یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. یا اللہ بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے. یا اللہ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں. یا اللہ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہہ پڑے. صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کر دے. میں نے کہا آپ نہ کاٹ دے. تو وہ میرے اللہ کو
آج میرے ہاتھ نہیں کٹ رہے، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، پورے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا، اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ، اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آ جا میرے مولا۔ فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، وہ پٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، تو نے یہ دیش دیا تھا۔ میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں، آج ان کی روح کو بتاؤ کیوں آزاد ہیں، ہم تباہ ہو کے برباد رہ روئی میرے مولا نہ رہا یا اللہ، تو مہربانی کر دے یا اللہ، ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے، ہماری فریاد ہے، تیرا نبی بہت روتے تھے، امت کی بری حالت ہے یا اللہ، ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے، ہم بڑے بڑے امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ، ایسا زوال کبھی نہیں آیا، ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا۔ 300 سال ہو گئے ہیں، تیری بادشاہی ہوئی ہے، عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں، پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی، ظلم میں گم ہو گئی، زنا میں گم ہو گئے، سود میں گم ہو گئے، قتل و غارت میں گم ہو گئے یا اللہ، تم آ جا میرے مولا، اپنا بدل فرما دے۔ یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بڑھے، تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں، ہو سکتا ہے میں نمبر پہ ہوں، تیرا آنسو رہا کبھی، لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے، اس لیے رونا پڑا۔ کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آئے، کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو، کسی بڑھیا ماں کی آنسو، اس کے چریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے، کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند پڑے یا اللہ۔ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے، آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود کرے گا، کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ آج میرے ساتھ بڑی خفقت ہو رہی ہے، بڑی یاد کرتے ہیں، ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، بروں کے حوالے نہ فرما یا اللہ، ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما۔ امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت میں پناہ پیدا فرما دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں۔ ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا، غیور بنا، غیرت مند بنا، پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما، یہ سود کی لعنت کو ختم فرما، یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما، یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما، یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما، یہ قتل و غارت، ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما یا اللہ۔ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح، اس رشوت کو ختم فرما، بے ایمانی کو ختم فرما، ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا فرما یا اللہ۔ نسلیں ختم ہو جاتی ہے، انصاف نہیں، اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے، تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھے گے یا اللہ، تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائے گے یا اللہ۔ اتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے، ان کی جائیدادیں بک گئی، انہیں انصاف نہ ملا یا اللہ۔
کہ اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے، ایمانی بیداری نصیب فرما دے. یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما، ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا. یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ اگر ہم نے بھی جانا ہے جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما. یا اللہ قبر بڑی کاٹی ہے، اس کے اندر اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے آج مجرم الگ ہو جاؤ، مجرم آج الگ ہو جاؤ. یا اللہ ہماری چوری میں جو گناہ ہی گناہ ہے ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا. یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا. اور دنیا کی ہتھکڑی نہیں سہ سکتی، جہنم کے فرشتے تیری آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے. اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے. ہمیں جہنم سے بچا لے، تو صراط تک گرنے سے بچا لے. ہمارے ترازو کو، نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے. یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا. اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما اور ہم سے سب سے راضی ہو جا. جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی نبی کریم آمین.